تعلیمی ترجیحات اور ہیلتھ کی ترجیحات یہ نمبر 1 پریارٹی ہے عمران خان کی اور ہماری صوبائی گورنمنٹ کی بھی. ہر جگہ ڈاکٹرز پرووائڈ کیے ہیں، ہر انسٹیٹیوشن اسکولوں کو جو پبلک سیکٹر میں ہیں ان کو ٹیچرز پرووائڈ کیے ہیں، مانیٹرنگ سسٹم ایوالو کیا ہے. کئی پرائیویٹ اسکولوں سے بھی اسٹوڈنٹ نے گورنمنٹ اسکولوں کو جوائن کرنا شروع کر دیا. اٹ مینس دیٹ کہ جو سسٹم ہے اس میں ہم بہت حد تک بہتری لائے ہیں. ہم مسنگ فیسلٹیز ہم نے تعلیمی اداروں کی پوری کی ہیں. اس طرح ہائر ایجوکیشن کے ہم نے بہت سے ادارے کھولے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز اور کیمپسز آف دا یونیورسٹیز، تاکہ وی وانٹ ٹو میک ہائر ایجوکیشن مور ایکسیسیبل فار دا اسٹوڈنٹس لیونگ ان ریموٹ ایریاز. اور جو آپ نے ہڑتال کی بات کی، یہ کسی بھی شہری کا حق ہے پرامن احتجاج کرنا. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس ہڑتال کے ساتھ ان کو ایک راستہ بھی بتا دینا چاہیے تھا. حکومت جس حال میں ہمیں ملی ہے $100 بلین کی مقروض ہے اور یہ آخری حد ہے. اب تو شاید نہ آپ کو کوئی قرضہ دے، اور دے گا بھی تو کڑی شرائط پہ دے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قرضے کو ادا کون کرے گا؟ جب تک ادا نہیں کریں گے آپ ایک غلاموں کی سی زندگی بسر کریں گے. عمران خان نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میں یہ $100 بلین کا قرضہ ادا کروں گا، خواہ ان چوروں سے نکالوں گا یا ٹیکس نیٹ ورک بڑھا کے نکالوں گا، یا جس طریقے سے بھی ہوا یہ قرضہ ہم ادا کریں گے، تب ہم صحیح معنوں میں ایک آزاد نیشن بن سکیں گے. یہ دو ہی ہیں، یا اور قرضہ لے کے اور ملک کو مقروض کر دیا جائے، یا اپنے وسائل پہ بھروسہ کیا جائے اور اپنے ان لوگوں سے خاص طور پہ جو ٹیکس نہیں دیتے. کوئی 5-6 لاکھ پورے پاکستان میں لوگ ٹیکس گزار ہیں. 15 لاکھ ہے اور لیکن وہ سرکاری ملازم ہیں جو کہ ایٹ سورس ان کے ٹیکس کٹ جاتے ہیں. تو کیا 5-6 لاکھ لوگ ہی ٹیکس کے قابل ہیں پورے پاکستان میں؟ انارکلی جیسے بڑے بازار میں 600 لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، باقی سارے ٹیکس کوئی نہیں دے رہا. تو اگر ٹیکس نیٹ ورک حکومت بڑھا رہی ہے تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ وقت کے لیے ہو رہا ہے سارا کچھ. یہ جو ڈاکو جیلوں میں قید ہیں اور مزید اور کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، یہ پیسے دیں گے، ان کی جان چھوٹ نہیں سکتی اور یہ دیں گے. اور اس طرح ملک کی معیشت جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گی. تو انشاءاللہ a day will come کہ we will be able. عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ اگر میں 2023 تک یہ سارا قرضہ ادا نہ کر دیا تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا. اب اس سے بڑی کیا کمٹمنٹ ہوتی ہے؟ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت پاک فوج اور ہماری سول گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں. فوج نے بھی اپنا بجٹ پہ کٹ لگا دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ملک اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے اور قرضے لینا اس کا سلوشن نہیں ہے. ہماری کیبنٹس نے بھی اپنے تنخواہوں میں کمی کر دی ہے. میں نے اپنی اسمبلی میں 11 کروڑ روپے کی بچت کی ہے پچھلے مالی سال کے اندر. اس طرح سب اداروں نے بچت کی ہے. تو ہم بھی بچت کر رہے ہیں. عوام سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. اور یہ ہڑتالیں اور جلسے جلوس اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ملک آپ کا ہے، میرا ہے، ہم سب کا ہے. اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے، اور دیکھیں 4000 ارب روپیہ ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں پاکستان میں، 2000 ارب روپیہ یہ $100 بلین کے اوپر سود کے مد میں نکل جاتا ہے. اصل زر پھر بھی ادھر ہی پڑا ہے قرضہ، صرف سود ہم دے رہے ہیں، قسط اس کی جو دے رہے ہیں. تو کیا اس پھر 2000 ارب روپیز میں پورے پاکستان کا نظام کوئی چلا سکتا ہے؟ ماضی میں بھی کوئی نہیں چلا سکتا تھا. پھر وہ قرضے لیتے تھے اور لیتے لیتے ملک کو مقروض کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ ٹیکس نیٹ ورک کو آج سے 20 سال پہلے بڑھا دینا چاہیے تھا. اب پورے ملک میں 6 لاکھ لوگ جو ہے تقریباً کاروباری پورے پاکستان کے اندر 22 کروڑ کے اندر وہ ٹیکس گزار ہیں. تو اس لیے مشکل وقت ضرور ہے، لیکن کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. حکومت بالکل اس کو احساس ہے بجلی، گیس، باقی چیزوں کے اوپر کہ مہنگائی ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی حکومت نے غریب لوگوں کے لیے خصوصی پروگرام بھی شروع کر دیے ہیں، جیسے صحت انصاف کارڈ. اس کا دائرہ کار ہم نے بڑھا دیا ہے فار ایوری ون ان دا پروونس. ہر ایک کو ہم صحت انصاف کارڈ دے رہے ہیں. یہ ہمارے جتنے تاجر ہیں ان کو بھی صحت انصاف کارڈ ملے گا. تو یہ ٹیکس دیں گے تو یہ چیزیں ہوں گی نا. اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو کیسے ہم سوشل سیکٹر میں اس طرح کی چیزوں کو ممکن کر سکتے ہیں؟ 50 لاکھ گھر جو ہیں ان کے کام شروع کر دیے گئے ہیں تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کو شیلٹرز پرووائڈ کیے جا سکیں. پھر شیلٹر ہوم ہم نے شروع کر دیے ہیں. شہروں میں جو مزدوری کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ پلیٹ فارمز کے اوپر سوتے ہیں. ان کے لیے باعزت جگہ کا بندوبست، کھانے کا بندوبست کر دیا گیا ہے.
روزگار کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہوگا. لیکن یہ سارے جو ہیں اکٹھے ہو گئے ہیں، حکومت گرانے پہ تلے ہوئے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ حکومت گرتی ہے تو پھر نواز شریف کی اولاد یا زرداری کی اولاد آئے گی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اور $100 ارب تک پہنچا دیا. اپنے تاجر بھائیوں سے یہ دردمندانہ اپیل ہے کہ ہمیں بحیثیت پاکستانی سوچنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا سب کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے تاکہ ہم یہ جو قرض ہے اس کو ادا کر دیں. اور قرض ادا ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کہ ڈالر بھی بہت نیچے ذلیل و خوار ہو کے گرے گا اور مہنگائی بھی جو ہے اس میں بڑی ویزیبل کمی آئے گی.